والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قابل قدر معزز حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، آیت شریفہ سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کیا عرض کروں گا۔ اس کی ضرورت اور اہمیت کچھ پہلے بتا دی جاوے تو سننے میں دلچسپی زیادہ رہے گی۔ دوستو، سب جانتے ہیں کہ علم عمل کے بغیر وبال ہے، وبال، اور علم پر اگر عمل نہیں تو بڑی سخت باز پرس ہونے والی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے۔ آپ سب اس قسم کی آیات اور احادیث سے بخوبی واقف ہیں۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ حافظ ہو کر، عالم ہو کر، مفتی ہو کر نماز بھی پابندی سے نہیں پڑھتے، عالم ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، عالم ہو کر فلاں کام کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں۔ تو یوں فرماتے کہ علم پر عمل وہ اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف سے ہوتا ہے۔ اگر علم کے ساتھ خشیت نہ ہو، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر عمل نہیں ہوتا۔ عمل کے واسطے اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف شرط ہے اور ضروری ہے۔ بات بہت لمبی نہ کر کے مختصر کی جائے اور آپ مختصر بات سمجھ بھی لیں گے۔ قرآن پاک کا اسلوب بیان یہ ہے کہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی جزا ذکر کرتا ہے، جنت کی نعمتیں وغیرہ۔ اور جب کفر اور شرک وغیرہ کی مذمت اور برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ جہنم کا ذکر کرتا ہے، جہنم کے عذاب کا ذکر کرتا ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ احکام کے علم کے ساتھ، حکم کے علم کے ساتھ خوف اور محبت بھی پیدا ہو جائے اللہ کی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت ہے بشیر، مبشر کہ نذیر۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ جی، بشارت کیا ہے؟ نیک اعمال پر
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اچھا بدلہ ملے گا اس کا ذکر تذکرہ، اور برے کام کا جو انجام ہوگا، جو نتیجہ ہوگا، اس سے آگاہ کرنا، اس سے ڈرانا، یہ نذیر، یہ محبت اور خوف پیدا کرنے کا ہی ذریعہ ہے۔ بہرحال عرض یہ کروں میں کہ محبت کے بغیر، اللہ کی محبت کے بغیر اور اللہ کے خوف کے بغیر عمل نہیں ہوتا۔ جی، اور یہ بھی یاد رکھیے، عمل کے بغیر عالم ادھورا ہے، عمل کے بغیر عالم ادھورا ہے۔ میرے اچھی طرح یاد ہے، حضرت مولانا شاہ براء اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ یہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والے سے پوچھو، اللہ والے سے تعلق رکھو، علماء سے پوچھو، علماء سے تعلق رکھو۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ماہر دین سے پوچھو، ماہر دین سے تعلق رکھو۔ اور پھر ماہر دین کا مطلب یہی بیان فرمایا کرتے تھے کہ علم اور عمل کا جامع ہے، علم اور عمل کا جامع ہے۔ خیر، ان سے کچھ نہ کچھ اہمیت میری بات کی آپ کے ذہن میں آئی ہوگی، تو اب میں موضوع سے متعلق ہی بات شروع کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مؤمنین کی بہت سی صفات بیان کی ہیں۔ ایک صفت یہ ہے کہ مؤمنین اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق کے درجے تک کی محبت رکھتے ہیں۔ آپ اہل علم ہیں، جانتے ہیں محبت کیا ہے، عشق کیا ہے۔ صرف محبت ہی نہیں بلکہ عشق رکھتے ہیں، عشق، اس واسطے کہ اشد حب یہ عشق ہی کا عنوان ہے اور عشق ہی کی تعبیر ہے۔ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ جب تک مومنین کی صفات ہمارے اندر نہیں تو ہم کامل درجے کے مومن نہیں، ہمارے اندر کمال ایمان نہیں۔ اللہ رب العزت نے مومنین کی جو صفات بیان کی، اور دوسرے الفاظ میں اللہ کی نظر میں مومن کون ہوتا ہے اور مومن کو کیسا ہونا چاہیے، وہ مومن وہ ہے جس کے اندر وہ صفات موجود ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مومنین کی بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک صفت محبت۔ جی، تو یہ محبت اپنے اندر آئے۔ کتنی محبت آوے؟ جی، آیت شریفہ پڑھ دوں شروع اور آخر میں سے۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اگر تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے مال، تمہاری تجارت
اور وہ تمہارے پسندیدہ مکانات، محلات، بنگلے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ جی، ترجمہ ہی کافی ہے۔ خاص طور سے آپ اگلی اس کا جو باقی حصہ ہے نا، اس پر دھیان دیجئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اس کا ماقبل سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ماقبل سے کیا تعلق ہے؟ ماقبل کا مضمون تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت ان سب چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھو دوستو، اللہ کی محبت تمام نیک اعمال کی بنیاد اور جڑ ہے، اور جب یہ نہ ہو تو پھر فسق و فجور باقی رہ جاتا ہے، اور فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو جن کے دل میں اللہ کی محبت ان تمام چیزوں سے زیادہ نہیں ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ان پر غالب نہیں ہے، ان کو ہدایت نہیں ملتی، ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ کی محبت، جی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مشہور حدیث پاک ہے، جس شخص کے اندر 3 باتیں ہوں اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ان 3 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ان 2 سے علاوہ جتنی بھی مخلوق اور جتنی بھی کائنات ہے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ وہی آیت شریفہ کا مضمون ہے اس حدیث پاک میں۔ چلیے دوستو، اب ایک نکتے پر چلتے ہیں ہم۔ آخر اللہ اور اس کی رسول کی محبت اتنی اہم اور اتنی بنیادی کیوں ہے؟ ذرا میری ایک بری سی عادت ہے، میں درمیان میں ٹوکتا رہتا ہوں کہ ذرا دھیان سے سنیے، دھیان سے سنیے، حالانکہ اب سب دھیان سے سن رہے ہیں۔ اس ساری کائنات کا راز یہی ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ اور محبت کے بغیر معرفت نہیں، اور معرفت کے بغیر محبت نہیں۔ سب کچھ، یہ ایمان بھی، یہ احکام بھی، یہ اعمال بھی، یہ مجاہدے بھی، یہ سب کچھ اسی لیے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ اور معرفت کے بغیر محبت نہیں، اور محبت کے بغیر معرفت نہیں۔ جب تک ہم کسی سے ملاقات نہیں کرتے، اس کی خوبیوں پر واقف نہیں ہوتے، تو ہمارے دل میں اس کی طرف کوئی میلان، کوئی رجحان نہیں ہوتا۔ اور جو ہم اس کی صفات سے، خوبیوں سے، کمالات سے واقف ہوتے رہتے ہیں، تو دل کا رجحان، دل کا میلان، محبت، تعلق بڑھتا رہتا ہے۔ تو اسی محبت سے معرفت حاصل ہوتی ہے، اور معرفت سے محبت حاصل ہوتی ہے۔ اور محبت کے بغیر ایمان تو کامل ہوتا ہی نہیں، محبت کے بغیر اعمال بھی کامل نہیں ہوتے، محبت کے بغیر اعمال بھی کامل نہیں۔ آپ 1000 کوشش کیجئے اخلاص پیدا ہو، میں تو یوں ہی کہوں گا کہ نہیں ہو پائے گا۔ آپ 1000 کوشش کیجئے گا کہ نماز میں خشوع، ذکر میں خشوع، تلاوت میں خشوع، دعا میں خشوع، میں تو یہی کہوں گا کہ نہیں ہو پائے گا۔ ہاں،
اگر قلب میں محبت پیدا ہو جائے تو پھر یہ سب چیزیں خود بخود اگتی ہیں. جیسے کہ برسات کے موسم میں ہر طرف ہریالی اگتی ہے، اللہ کی محبت کے بعد ایمانی صفات ایسے ہی قلب کے اندر اگتی ہیں. میں اس کے لیے اپنے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ سے سنے ہوئے 2 واقعے سناتا ہوں آپ کو. ان واقعوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہ اس مفہوم کو سمجھانے کے واسطے بے مثال ہیں. جی ایک مرید شیخ کی مجلس میں آئے اور بیٹھ کے سونے لگے. شیخ جانتے تھے کہ طالب صادق ہے، لاپرواہ نہیں ہے، اگر نیند کا غلبہ ہے تو کسی سبب سے ہے. پوچھا رات نہیں سوئے تھے؟ فرمایا جی ہاں رات نیند نہیں آئی. کیوں نہیں آئی نیند؟ جی گھر میں چوہے بہت ہیں. اب تو ہم اور آپ ماربل کے گھروں میں رہتے ہیں، چوہا اگر گھر بھی بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتا، لیکن اب سے پہلے گھروں میں چوہوں کا راج ہوتا تھا. جی پھر یوں کہا جی کہ جب میں ان سے تنگ آ گیا تو آخر رات میں نے چراغ جلایا. جب ان کی بھاگ دوڑ اور کھڑکا دڑکا ختم ہوا تب کچھ دیر نیند آئی. تو یہ بات سن کر شیخ کو وجد آ گیا، وجد آ گیا اور کہا آہا کیسی اچھی بات کہی، کیسی اچھی بات کہی. اگر دل میں ہم اللہ کی محبت کا چراغ جلا لیں تو سب چوہے سب کتے بھاگ جائیں. جی جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ محبت و معرفت دونوں یہ ساتھ ساتھ ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے کبر ختم، ریا ختم، عجب ختم، دنیا کی محبت ختم، غیر سے بالکل ہی نظر اٹھ جاتی ہے، بالکل ہی نظر اٹھ جاتی ہے. کیا حال ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے. حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب غوری رحمہ اللہ اب تو ہو جائے دل میں، اب تو ہو جائے دل میرا ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو. بس ایک ہی وہی رہ جاتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ محبت کے بعد تو پھر محبوب کے بعد تو پھر کسی پر نظر اٹھتی نہیں. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو. یہ اللہ کی محبت سے ہوتا ہے. وہ فارسی کا شیخ سعدی کا مقولہ تو یاد آ گیا ہوگا آپ کو، محبت نہیں عشق آن شعلہ است کہ جز معشوق باقی جملہ سوخت. آپ کے جسی طرح کا ہے. محبت ایک ایسی چنگاری ہے جو محبوب کے علاوہ سب کو جلا دیتی ہے، سب کو جلا دیتی ہے.
تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کمال ایمان محبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، اور محبت کی روشنی سے دل کی جو کدورتیں ہیں جن کا بھی ذکر سنا، حب دنیا، حب جاہ، ریا، کبر، حسد، یہ سب نکل جاتا ہے، نظر ہی نہیں رہتی ان چیزوں پر۔ کمال عمل، عمل کے اندر کمال، کون سا کمال؟ احسان۔ اور احسان کی ایک تو مخصوص تعریف حدیث پاک میں ہے، لیکن یہاں احسان اس سے زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے۔ حسن ظاہر اور حسن باطن، اعمال کے اندر حسن ظاہر اور حسن باطن دونوں آئیں، اور عمل احسان کے ساتھ ہو، احسان کے ساتھ، خوبی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ اعمال کا حسن ظاہر کیا ہے؟ فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور آداب کی رعایت کے ساتھ۔ صرف فرائض پر اکتفا نہیں، صرف واجبات، فرائض واجبات پہ اکتفا نہیں، سنتیں تو لازمی ہیں، اور یہ اہل محبت اور اہل عشق مستحبات اور آداب پر بھی ایسے ہی عمل کرتے ہیں جیسے فرائض پر عمل کرتے ہیں، واجبات پر عمل کرتے ہیں۔ جی خیر، اس کا بھی میں سناتا آپ کو واقعہ۔ شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کا سنایا ہوا دوسرا واقعہ۔ حضرت نے فرمایا کہ بادشاہ کے دربار میں دھلے ہوئے کپڑے لے کر دھوبن جایا کرتی تھی۔ آج سے پہلے کا رواج آپ کے علاقے کا کیا ہوگا؟ غالباً وہی ہوگا۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہی تھا کہ دھوبی دھوبن خود آتے، گھر سے کپڑے لے کر جاتے اور دھو کر پھر خود گھر دے کر جاتے۔ تو بادشاہ کے دربار میں مستورات میں دھوبن کپڑے لے کر جاتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا بچہ بھی حرم میں جاتا تھا، حرم سرائے مستورات میں جاتا تھا۔ اب ہوتے ہوتے کچھ ذرا ہوشیار ہو گیا، بڑا ہو گیا کچھ، تو وہاں وہ ایک شہزادی کو بڑے غور سے دیکھا کرتا تھا، بہت غور سے دیکھا کرتا تھا۔ خیر، عمر بھی کچھ زیادہ ہو گئی تو اب اس کا اندر جانا بند ہو گیا، حرم میں مستورات میں جانا بند ہو گیا۔ جب اس کی والدہ کپڑے لے کر آتی تو وہ یوں کہتا تھا کہ فلانی کے کپڑے آپ مجھے دے دو، وہ کپڑے میں دھوؤں گا۔ اس شہزادی کے جس کو وہ غور سے دیکھا کرتا تھا، جس سے محبت پیدا ہو گئی تھی دل میں، لیکن اظہار کی جرأت نہیں تھی، اس کے کپڑے وہ خود دھوتا تھا۔ کتنے زمانے تک دھوتا رہا، واللہ عالم کتنے زمانے تک دھوتا رہا۔ اس کے بعد اس شخص کا، اس لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کے کپڑے پھر بھی دھلتے رہے، اور یہ عورت وہ کپڑے لے کر جاتی رہی۔ تو اب اس شہزادی نے شکوہ شروع کر دیا، شکایت شروع کر دی، تم میرے کپڑے اچھے نہیں دھوتی، یہ دوبارہ دھو کے لاؤ، یہ نہیں دھلے ہیں۔ اور ہمیشہ جب بھی وہ کپڑے لے کر جاتی تو یہی بات پیش آتی۔ شاہی زمانے میں بادشاہوں کا تو جو حال ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ گاؤں کے جو چودھری ہوا کرتے تھے، زمیندار ہوا کرتے تھے، ان کی نہیں بات ٹالی جا سکتی تھی۔
تو وہ کہتی ٹھیک ہے جی اس سے اچھے دھو کے لاؤں گی. ہر مرتبہ یہ کہہ کے جاتی کہ اس سے اچھے دھو کے لاؤں گی, اور امکان بھر وہ اچھے دھوتی. لیکن شہزادی کی شکایت برابر رہی کہ تم میرے کپڑے اچھے نہیں دھوتے. تو ایک دن مجبور ہو کر دھوبن نے کہا کہ معاف کیجئے گا, ہم آپ کے کپڑے اس سے اچھے نہیں دھو سکتے, اس سے اچھے نہیں دھو سکتے. شہزادی نے کہا آخر پہلے بھی تو تم دھوتے تھے, اب کیوں نہیں دھو سکتے؟ تو کہا کہ راز ہے, جان بخشی جاوے بتا دوں. میرا ایک بیٹا تھا جو تم سے عشق و محبت رکھتا تھا, وہ اس عشق اور محبت کے ساتھ تمہارے کپڑے دھوتا تھا. اب اس عشق و محبت کے بغیر ہم کپڑے تمہارے ایسے نہیں دھو سکتے تھے جیسے وہ دھوتا تھا. تو میرے دوستو, اللہ کی محبت کے بغیر, اللہ کی محبت کے بغیر نہ ذوق عبادت, نہ لذت عبادت, نہ مشقتیں آسان ہوتی. اور محبت کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں سنا کہ لمبا قیام فرماتے تھے, اسی طرح لمبا رکوع فرماتے تھے, اسی طریقے سے ایک طویل سجدہ کرتے تھے. ہاں, بات دراصل یہ ہے کہ جب یہ اہل عشق, اہل محبت, اہل معرفت ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اتنی لذت ہوتی ہے کہ جھکنے کو جی نہیں چاہتا. اور جب یہ اہل عشق, اہل محبت رکوع میں ہوتے ہیں تو رکوع سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا. اور جب یہ اپنی پیشانی زمین پر ٹیک دیتے ہیں تو پھر پیشانی اور سر اٹھانے کو ان کا جی نہیں چاہتا. اس لیے طویل سے طویل ہوتا چلا جاتا ہے بے اختیار, غیر اختیاری طور پر. ایک شخص کی بات ہے تو ایسی بھدی سی, یوں کہتا ہے وہ کسی کے بارے میں بہت لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے, اسے کوئی دوسرا کام نہیں کیا, ہے تو بات بھدی سی ہی, لیکن اس نے ہمیں ایک علم دے دیا. وہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تو ان کا حال یہ ہوتا ہے جیسے کہ واقعی اب انہیں کوئی دوسرا کام ہے ہی نہیں زندگی میں, عمر میں, زندگی میں انہیں کوئی دوسرا کام ہے ہی نہیں. اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو دوسرے کسی کام کی طرف متوجہ ہی نہ ہو. یہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ محبت کے اثرات ہیں, محبت کے اثرات ہیں. تو ایمان کامل نہیں محبت کے بغیر, اور اعمال میں کمال نہیں محبت کے بغیر. یہ ہے میرے دوست. اس لیے محبت ضروری ہے, اس لیے محبت ضروری ہے. اب اس کے بعد محبت کیسے پیدا ہو, اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو. تو میرے دوستو, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ محبت سے معرفت, معرفت سے محبت, محبت سے ذکر سے محبت, اور محبت سے ذکر, ذکر سے محبت اور محبت سے ذکر. ان میں بھی دونوں جوڑ ہے, دونوں کا جوڑ ہے. دید مجنو یک صحرا نورد, دید مجنو یک صحرا نورد, ریگ کاغذ بود انگشتاں قلم, گفت
اے مجنو تو شیدا کیستی می نویسی نام بہرے کیستی. گفت مشق نام لیلا می کنم، گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم. مجنو کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ عشق میں جنگلوں میں صحرا میں بھٹکتا رہتا تھا. ایک مرتبہ ایک شخص ادھر سے گزرا اور مجنو کو دیکھا قیس کہ اپنی انگلی سے زمین پر کچھ لکھ رہا ہے، زمین پر کچھ لکھ رہا ہے. اس نے پوچھا، مجنو تو تھا ہی، یہ تو مشہور تھا ہی کہ کسی پر عاشق ہے، کسی سے محبت رکھتا ہے. اس نے کہا اے مجنو تو کس کی محبت میں مبتلا ہے اور کس کو خط لکھ رہا ہے؟ یہ محبت نامہ کس کو لکھ رہا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم. زمین پر لکھ رہا تھا لیلا لیلا لیلا، اور اس سے اس کے دل کو سکون مل رہا تھا، اس کے دل کو تسلی مل رہی تھی. اللہ کی یاد میں، اللہ کی مناجات میں، نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں وہ لذت جب ہی آتی ہے جب محبت ہوتی ہے، جب محبت ہوتی ہے. اور یہ روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے، روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے. اور کسی مقام پر یہ عاشق اور یہ محب کسی مقام پر قناعت نہیں کرتا، قناعت نہیں کرتا. جی حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں، کوئی تجھ سے کچھ اور کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. کوئی تجھ سے کچھ اور کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ برار القصام نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک نیک عمل میں بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہے. جب تم کوئی بھی نیک عمل کرو تو ایک نیت یہ بھی کر لیا کرو کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. اور ذکر کو اس میں خاص دخل ہے، ذکر کو اس میں خاص، اللہ کی محبت میں خاص دخل ہے. جی اگر کوئی شخص آ کر آپ کو یوں کہے کہ فلاں صاحب آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے، تو پھر اپنے دل کے جذبات دیکھنا کہ فلاں نے مجھے یاد کیا ہے، فلاں نے مجھے یاد کیا ہے. وہ حدیث قدسی تو مشہور ہے ہی، جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. آخر تک یاد ہے آپ کو، سن رکھی بار بار آپ نے. اس لیے دوستو ذکر یہ ذکر جتنا والہانہ ہوتا ہے اتنی محبت پیدا ہوتی ہے، اتنا ہی محبت میں سکون پیدا ہوتا ہے. سکون کیا؟ جب یہ اللہ سے تعلق رکھنے والا، جس کو ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں، یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت میں کچھ کمی آ گئی ہے، بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے.
یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، سب گھر بار تجھ پہ لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے۔ نظر سے اپنی سب کو گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے۔ یہ سب محبت کے اثرات ہیں میرے دلوں، محبت کے علامات، محبت کی علامات ہیں۔ بات چل رہی تھی اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو، میں نے اس میں آپ کو بتایا اس میں ذکر کا بڑا دخل ہے۔ 12 تسبیح مشائخ کا عام معمول ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ان کی نیت بلکہ ان کا شغل کہیے، ان کی سوچ اس وقت یہی ہوتی ہے کہ غیر اللہ میرے دل سے نکل گیا، اللہ کی محبت میرے دل میں جم گئی، غیر اللہ میرے دل سے نکل گیا، اللہ کی محبت میرے دل میں جم گئی۔ پھر الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، تیرے سوا کچھ نہیں، تیرے سوا کچھ نہیں، تیرے سوا کچھ نہیں، تیرے سوا کچھ نہیں، تیرے سوا کچھ نہیں۔ عام طور سے اللہ 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 اللہ، اسی کو یوں اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، یعنی اللہ کے سوا اور کچھ نہیں۔ عام طور سے جب بندہ 2 تسبیح لا الہ الا اللہ، 4 تسبیح الا اللہ الا اللہ، 6 تسبیح اللہ اللہ پڑھتا ہے تو محبت ایسے جوش مارنے لگتی ہے جیسے اللہ میرے سامنے کھڑا ہے، اور پھر بندہ پکارتا ہے اللہ 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 اللہ، پھر یوں پکارتا ہے۔ تو ذکر کو دخل ہے، اس کا ذریعہ ذکر ہے، ذکر۔ جی ہاں بزرگوں، اس وقت جو ذہن میں آیا آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دولت سے ہم کو بھی مالا مال فرما۔ آمین۔ ابھی ایک بات اور بھی میں ضروری عرض کروں گا، میرے پہلے سے میرے ذہن میں ہے۔ اس وقت اہل خانقاہ نے صرف ذکر کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ صرف ذکر کافی نہیں، صرف ذکر کافی نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ اور بھی فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو توبہ کرو، تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر خوب پاک رہنے والی، پاک رہنے کی عادت ڈالو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ایسی آیات شریفہ بہت ہے قرآن پاک میں۔ ان آیات سے معلوم یہ ہوتا ہے جو متوکل نہیں وہ اللہ کا محبوب نہیں، جو توبہ کرنے والا نہیں اس سے اللہ کو محبت نہیں۔ جس کے اعمال میں حسن نہیں، احسان نہیں، ان اللہ یحب المحسنین،
اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ جس میں شریعت اور سنت کی پابندی نہیں، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ جی مشہور آیت شریفہ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اہل مکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے بتا دیا کہ اللہ سے تم محبت کرتے ہو، لیکن اللہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا کہنا مانو، میرے طریق پر چلو، میری سنت پر چلو، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اسی واسطے اللہ کا نافرمان، اللہ کے حکام کی خلاف ورزی کرنے والا کبھی اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سنتوں کی خلاف ورزی کرنے والا کبھی اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک وہ اللہ کے محبوب بندوں کی جو خاص صفات ہیں، توکل ہے، اخلاص ہے، تسلیم و رضا ہے، رضا بر قضا ہے وغیرہ، جب تک یہ پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک بھی اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی۔ ذکر سے اس کی شروعات ہوتی ہے اور ان چیزوں پر اس کی انتہا ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بات ہو گئی۔ اور میرے دوستو، ہماری جتنی بھی دعوت و تبلیغ کی سرگرمیاں ہیں، اور ماشاءاللہ آپ اسی فکر کو لے کر یہاں جمع ہوئے ہیں اور اسی فکر کو لے کر یہاں آپ جمع ہوتے ہیں، وہ اس کے بعد بڑی مؤثر ہو جاتی ہیں، بہت مؤثر ہو جاتی ہیں، بہت مؤثر ہو جاتی ہیں، اور اس کے بغیر مؤثر نہیں ہوتی۔ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو بذریعہ وحی اللہ علم عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہم السلام کو معاصی سے محفوظ رکھتا ہے، نبوت عطا کرنے سے پہلے بھی اور نبوت عطا کرنے کے بعد بھی۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم اور عمل کی گارنٹی خود لیتا ہے، پھر ان کو تبلیغ کا حکم ہوتا ہے۔ صحیح ہے بات بھائی؟ ہمارا تو عقیدہ ہے یہی وقت ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، پہلے علم وحی حاصل کرو، اس کے ساتھ اس علم وحی پر عمل حاصل کرو۔ جب یہ علم و عمل جمع ہو جائے گا تب صحیح معنی میں ہم تبلیغ کے اہل بنیں گے۔ اور اس کے بغیر ہماری سرگرمیاں فائدہ تو ضرور دیں گی انشاءاللہ، اس میں کوئی وہ نہیں، لیکن ناقص رہیں گے، ادھوری رہیں گی۔ بس میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے۔
اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ، ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مومنوں والی صفات عطا فرما، اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی رغبت پیدا فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، ہم سب کو، ہماری اولاد کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، علم نافع عطا فرما، اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم نے جو یہاں سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اے اللہ، شکر کرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ، اپنی طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما، اے اللہ، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنا، اے اللہ، تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ دو تین جملے کہوں گا، اب آمین کہنے کے بجائے انہی جملوں کو لوٹائیے، اس کے بعد پھر آمین کہیے گا۔ اے اللہ، جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ، جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ، جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ، خالی ہاتھ ہوں، معاف کر دیجئے، پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ، خالی ہاتھ ہوں، تیری رحمت اور تیری مغفرت کے سوا کسی چیز سے امید نہیں ہے۔ اللہ، معاف کر دیجئے، پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ، نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ، تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اے اللہ، اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ، تیری شان بڑی اونچی ہے، ہم لاپرواہ، کمزور، لاپرواہ تیری شایان شان عبادت نہیں کر پاتے۔ اے اللہ، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دیں، اے اللہ، اس وقت بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں چین، سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرما، مال، جان، ایمان، عزت و آبرو کے حفاظت فرما۔ اے اللہ، تیرا فضل و کرم ہے، تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں علم وحی سے نوازا ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، اس کی اشاعت کا جذبہ، اس کی اشاعت کی فکر بھی تو نے ہمیں عطا کی ہے۔ اے اللہ، ہماری نصرت فرما، اے اللہ، ہماری نصرت فرما، اے اللہ، اس کو ہمارے لیے آسان فرما، اور اسباب سے ہم محروم ہیں، اے اللہ، اسباب عطا فرما، اے اللہ، اسباب مہیا فرما، کارکنوں کے اندر اخلاص پیدا فرما، کارکنوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت اور الفت پیدا فرما، کارکنوں کے درمیان ایک دوسرے کا اکرام اور احترام پیدا فرما۔ اے اللہ، سچ ہے، تیری توفیق کے بغیر، تیری نصرت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔
اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین الى من تکلنی الى عدو یتہجمنی ام الى قریب ملکتہ امری ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی غیر ان عافیتک اوسع لی۔ اے اللہ اپنے اپنے مقدرہ مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما، جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقرباء دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جس کا ہمارے دل میں کوئی حق ہے اس کی مغفرت فرما، اور جس نے ہم پر کوئی احسان کیا اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما، امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت قوت اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس بے کسی اور بے بسی سے نجات مرحمت فرما۔ اے اللہ مدارس کی مراکز کی مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، ہر ضرورت تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہی نہیں ہے۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی اور خاص طور سے حاضرین مجلس کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد و کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ توفنا مسلمین وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَهَا وَلَا مَفْتُونِهِ۔ توفنا مسلمین وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَهَا وَلَا مَفْتُونِهِ۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، شکر، بارک اللہ فیک۔ بسم اللہ۔